بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الحجارۃ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں دور حاضر کے مطابق ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جہاں آپ کو ہمارے چینل کے اوپر روحانی علاج اور روحانی وظائف آپ کو ملیں گے، انشاءاللہ آپ کی اصلاح کے پہلو بھی وہاں آپ کو ملیں گے، آپ اصلاحی چیزیں بھی آپ تک پہنچیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دور حاضر کا جو وقت چل رہا ہے، اسی کے مطابق ایک حدیث شریف آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو رزق کے بارے میں احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنا رزق کس طریقے سے کمایا ہے اور کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس تک نہ ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر انہوں نے رزق حرام کمایا ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ کی ہے اور اس کو ناجائز طریقے سے کمایا ہے، تو وہ جو ہے اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اگر وہ بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا تو اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں وہ مال دے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، وہ مال مردود ہوگا اور وہ اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ اگر وہ بندہ اپنا مال چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا ہے اور عالم برزخ میں چلا گیا ہے، تو وہ اس کا جو مال ہے اس کے لیے وبال جان بنے گا اور اس نے اپنے لیے جہنم خریدی ہے، جہنم کھودی ہے۔ تو بالکل اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے اور اس نے لباس پہنا ہوا تھا، لباس پٹا ہوا تھا، اور اس کے بالوں کے اوپر جو آثار تھے وہ سفر کے آثار تھے، اور وہ آتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا ربی اللہم یا ربی یا ربی یا ربی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ جس کا پہننا حرام ہو، جس کا کھانا حرام ہو اور جس کا بولنا جھوٹ ہو، تو اس کی بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو رزق کمائیں وہ رزق حلال ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں، ایک مقولہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رزق حلال اور صدق مقال۔ مقصد ہے کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے، جب بھی بولنا ہے تو آپ نے سچ بولنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ جو دعا کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ آپ پر کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ سے وہ مصیبت اور پریشانی دور فرمائے گا اور اس سے نجات اور چھٹکارا آپ کو مل جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ نے نیت رکھنی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ ہے، آپ اخلاص نیت کے ساتھ اور رزق حلال کمائیں، رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، اسباب ڈھونڈیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 10 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ اور یہ نماز، یہ عمل، یہ وظیفہ اگر آپ تہجد کے وقت کرتے ہیں تو یہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ بہت اعلیٰ وقت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اس کی شان کو لائق ہے، وہ آسمان دنیا کے اوپر اپنا اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندے سے پوچھتا ہے، اے میرا بندہ، کسی کو رزق چاہیے تو وہ میری بارگاہ میں حاضر ہو، میں اسے رزق عطا فرماؤں گا، کسی کو اولاد چاہیے تو میں اولاد عطا فرماؤں گا، اور کسی کو بیماری سے نجات چاہیے تو میں اس کو شفا عطا فرماؤں گا۔ جب یہ آپ وظیفہ اس لمحے پڑھیں گے، اس وقت پڑھیں گے، اگر وہ وقت آپ کے لیے میسر نہیں ہے، آپ کے لیے مشکل کا وقت ہے، تو آپ فجر کی نماز پڑھیں اور سنتیں ادا کریں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ حدیث شریف سے یہ چیز ثابت ہے، حدیث شریف سے یہ چیز ثابت ہے۔
وہ وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے بعد یہ وظیفہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا ہے، دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمیں حلال رزق، عزت کا اور وسعت کا اور برکت والا رزق عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور رزق آسانی والا اور برکت والا آپ کو رزق میسر آئے گا، اور رزق حلال آپ کو میسر آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، 2 فرض آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ معمول بنائیں، یہ طریقہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک لو لگائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق حلال میں بہت ساری وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ میں اپنے ناظرین کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ آپ چند مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی کیسی برکتیں اور رحمتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔